ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا قرة بك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونشهد أن محمدا ونشهد أن محمدا قرة بك يا سيدي عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه صدق الله العظيم يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قالنا إنني في بحر غم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا لخمسة أطفي بها حر الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة خدایا بحق بنی فاطمہ کے بر کول ایمان کنی خاتمہ اگر دعوت امرت کنی ور قبول تمنو دستو دامانی آل رسول اور لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی لکھتا ہوں خون دل سے یہ الفاظ احمدی کے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اور چہرہ کائنات پہ جبریل نے یہ جملہ لکھا کہ بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین اپنا تو یہ عقیدہ ہے بصدق و یقین کے بعد از رسول ہاشمی کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں کوئی نبی نہیں رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ان
ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. درود شریف محبت کے ساتھ باواد بلند الصلاۃ والسلام. جتے پہلا ایسی اترو گئی شروع تھوڑی والیوم دے محبت نال باواد بلند درود شریف الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا. ایک منٹ ٹھہرو، میں تانوں ایک سونی جی حدیث پاک سنانا. حدیثاں دے ساریاں سونی ہوندیاں نے، اے حدیث سنو گے تہاڈے کلیجے نوں ٹھنڈ پے جائے گی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، توجہ جناب، نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لکل شیء طہارۃ وغسل وطہارۃ قلوب المؤمنین من الصداع الصلاۃ علیہ. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہر چیز نو پاک صاف کرن واسطے پانی دا استعمال کرو. اگر جسم پلیت ہو جاوے تے پانی دا صاف کرو، اگر لباس پلیت ہو جاوے پانی نال صاف کرو. اور فرمایا مومنو اگر دل پلیت ہو جاون میں محمد عربی دی ذات تے درود پڑھیا کرو. نبی علیہ السلام دا دوسرا فرمانے علی شان تو جو نسمت فرماؤ. سونے نبی نے فرمایا جڑا میں محمد دی ذات بلند آواز نال درود پڑھ دے. میں پھر ریپیٹ کر دینا، میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جڑا میں محمد دی ذات بلند آواز نال قبلہ بلند آواز نال جڑا درود پڑھ دے، فرمایا اس بندے تے آسمان دے فرشتے ہس ہس کے درود پڑھ دے. تسی باوا دے بلند پڑھو، درود اداواں نال نہیں بلکہ وفاواں نال پڑھو، عادت سمجھ کے نہیں عبادت سمجھ کے پڑھو. انج پڑھو ساڈا جسم ایتھے ہوئے لیکن دل زہرا دے بابا دے قدماں تھلے چلا جائے. مل کے پڑھو الصلاۃ والسلام علیک یا عید نبوی کا زمانہ آ گیا، عید نبوی کا زمانہ. مل کے کہہ لیجئے عید نبوی کا زمانہ گیا، عید نبوی کا زمانہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ. گلے کو میرے گلے نو خشک پڑتا کر دے. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا آ گیا. عید نبوی کا زمانہ، نعرہ صلی اللہ کی دعا میں ہے، نعرہ صلی اللہ کی دعا میں ہے. وجد میں سارا زمانہ جھوم جھوم کیا تو وجد میں سارا زمانہ، اور ہر ستارے کو ملی ہے
روشنی ہر ستارے کو ملی ہے روشنی ہر کلی کو مسکرانا آگے مسکرا کے آگو ہر کلی کو مسکرانا گیا عید نبوی کا زمانہ آ گیا لب پہ خوشیوں کا ترانہ اور پرچم دین محمدی بلند ہو کفر کو گردن جھکانا آ گیا کفر کو گردن جھکانا حوصلے نال کچھ نہیں ہونے لگا کفر کو گردن جھکانا اللہ وحدہ لا شریک دی حمد و ثنا تو بعد بے قسم کی قسم سہاروں کی سہارا غریبوں کی حامی یتیموں کے والی شب اسراقد اللہ احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ علی دے اندر ہدیتاً تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً درود و سلام پیش کرنے تو بعد نہایتی احترام عزت ماب نہایتی واجب الاحترام عزیز بزرگوں دوستوں ساتھیوں شناخان مصطفیٰ علماء اہل سنت بانیان محفل السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب لم یزل اعظم شانہ و تم برہانہ دی لا ریب کتاب مبین دی وچو چند الفاظ موضوع شکر منانی دا اشت فاصل کیتا دعا گوہاں اللہ کریم اپنی پیارے حبیب علیہ السلام دا صدقہ منو حق اور سچ بیان کرنے دی توفیق نصیب فرمائے منو بھی اور آپ سب احباب نو اس سے عمل دی توفیق عطا فرمائے نہایتی عزت ماب نہایتی احترام جناب محمد اویس صاحب اور قبلہ حضرت صاحب نے من حکم ارشاد فرمایا بندہ نچیز نے آنی دا وعدہ کیتا اس مالی کو اور جو سمادہ بے پایا احسان و انعام اللہ کریم نے آج جو وعدہ وفا کرنی دی توفیق نصیب فرمائی میں الحمدللہ توڑی علماء اہل سنت دیئے اور میرے مسلک دے جتنے بھی کجور نوجوان ساتھی بزرگ تشریف فرماؤ ساریاں دی زیارت بھی کرنا اور تسی علماء دی بھی زیارت کرو اور میں دعا گو ہاں بارگاہ ربوبیت دی اندر کہ اللہ کریم بانیان محفل اور دیگر جنہاں نے محفل پاک دا انتظام کیتا انتظامیہ مسجد حاضہ انتظامیہ محفل کمیٹی اللہ کریم شب دا لنگر شریف دا تام کرنا انتظام کرنا آنا جانا اٹھنا بیٹھنا میرا بھی اپنی بارگاہ چ قبول و منظور فرمائے اور بخشش دا وسیلہ بنائے آمین ثم آمین میں بلا تمہید اپنی گفتگو آپ کی سماعتوں دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں تو اس وجہ تو توجہ فرمائیے گا میرے خیال نال میری فرسٹ ملاقات ہے تواڈے نال کہ اس وجہ تو جدو فرسٹ ملاقات ہوئے تے کچھ نہ کچھ وکھانا چاہیے ہے تسی وکھاؤ گے تے میں بھی کچھ وکھا داں گا بولو محبت نال سبحان اللہ دیکھ اینج نہیں میں ایک چھوٹی جی گل کرنا سبحان اللہ دا معنی کی ہے اللہ او بولو صحیح تو آڈے کہنا اللہ نے پاک نہیں ہو جانا تو اسی نام ہی آکھو تے اللہ پاک ہے اللہ پاک ہے وہ تے پاک کرن والا ہے وہ رب پاک ہے ذرا محبت نال بولو جن دا یقین کامل مسلمان ہے یقین سارے مسلمان بیٹھو یقین لیکن ایک دفعہ محبت نال بولو اللہ پاک ہے او رب پاک ہے یا اللہ جڑا بندہ چپ کر کے بیٹھا ہے سبحان اللہ نہیں آندا پیا تے جڑا اچھی اچھی ساری مجمع پورے چ علماء اہل سنت و جماعت دی موجودگی دے اندر بار بار اچھی آواز نال آندا پیا یا اللہ تو پاک ہے تو پاک ہے تو پاک ہے یا اللہ جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے او تے بیٹھا ہے تے جڑا اچھی ساری آندا مجمع اندر اودے چ کی فرق ہے رب آندا ہے جڑا چپ کر کے بیٹھا ہے او تے بیٹھا ہی بیٹھا ہے تے جڑا اچھی ساری مجمع دے اندر لوگاں دے سامنے مینوں ایک دفعہ یہ پاک آندا پیا میں فرشتیاں دے سامنے اپنے ایسے ہی بندے نے گناہاں تو پاک کر چھڑیا
بزرگ چلو ٹھول آ لیں نوجوانوں تسی اگے اگے ہو تھوڑی بڑی مہربانی بہت شکریہ بہت شکریہ محبت نال بولو جڑا گناہاں تو پاک ہونا چاہندا ہے بازو کھڑا کر کے سینے دا ٹل لا کے بولو آکھو سبحان اللہ ماشاءاللہ میرا پہلا واہ تواڈے نال گل ہے سن لو قبلہ علامہ صاحب بیٹھے نے میرے صاحب ایک صوفی صاحب بیٹھے نے تشریف فرما نے داڑیاں رکھیاں نے سونے سونے چہرے نے یہ حقیقت ہے باقی انہاں دی زیارت بھی کرو انہاں دی موجودگی اندر ایک میں ایک گل پیا کرنا جدوں بھی کوئی بندہ آج صوفی صاحب بیٹھے نے نہ کوئی بزرگاں کو پوچھ لو کہ دو بندے آپس سے بیٹھے ہون نا کہ او گفتگو کردے ہون گفتگو کردیاں میرے نال ہی میں اگلے بندے نال گفتگو کر رہا ہاں یا صوفی صاحب کسے نال کر رہے ہیں تو بندہ توجہ دے نال صوفی صاحب دی گل پیا سندا ہے سنی جا رہا ہے لیکن جی نال جی نہیں ہاں نال ہاں نہیں کوئی ہاں نہ جی ہاں جی کچھ بھی نہیں وہ چپ کر کے بیٹھا ہے سنی جا رہا ہے لیکن توجہ ضرور ہے توجہ دے نال گل پیا سندا ہے لیکن جی ہاں جی نا وغیرہ کک بھی نہیں بولدا پیا وہ صوفی صاحب آکھن گے یار بندہ پتہ نہیں میری گل توجہ نہ سندا بھی ہے کہ نہیں لہذا یہ جدوں بھی ممبر تے خطیب آ کے بیٹھے تے جے تسی سبحان اللہ نہ آکھو تے سانوں لگدا جویں سندا ہی نہیں ہو گئے اچھی ساری نہیں اینج نہیں بازو کھڑا کر کے بولو محبت نال لو جی نہیں او نوجوان ساتھی رہ گئے تسی بھی بازو کھڑا کر کے بولو سبحان اللہ اللہ تعالیٰ تو انہوں سلامت رکھی خوشی دے نال آئے ہو خوشی نال جاؤ توجہ فرماؤ بلا تمہید میں اپنی گفتگو توڑیاں شماتاں دے حوالے کرنا چاہ رہے ہیں یہ آمد مصطفیٰ دا مہینے ماہ ربیع الاول شریف دا مہینے تے ہر مومن دے نزدیک ہر کلمہ گو ہر مسلمان نبی دا عاشق اس تے نزدیک مصطفیٰ دی آمد والا جڑا دن ہے نا اس دن جڑی خوشی ملتی ہے مومن نو وہ کسی اور دن خوشی دا تصور نہیں کر سکتا خوشی نہیں لبدی جیڑی آمد مصطفیٰ مومن کیونکہ جدوں 12 ربیع النور شریف دا انتظار کرتا رہندا ہے ماہ ربیع الاول شریف آ جائے آندا یار او وقت آوے جلدی جلدی جس ویلے سونا دنیا تے آیا سی سونا دنیا دے آیا سی او وقت آوے ان دا دل خوشی منان واسطے بے چین ہو جاندہ ہے بے قرار ہو جاندہ ہے او دی وجہ کہ اے او وقت اے او دن جس دن آمنہ دا لال عبداللہ دا چند تے غریباں دا حامی یتیماں دا والی بیچاراں دا چارہ تے بے سہاراں دا سہارا تے دو عالم دا داتا بلکہ پوری کائنات دا راج دلارا پوری کائنات دا مالک دنیا دے تشریف لے کے آیا ہے اے او دنیا تے آیا ہے جن نے تیرے میرے ورگے گناہگار دی قسمت نو جگا گے او جے سریا دے مقام تک پہنچا چھڑیا اسی طرح بولو گے انشاءاللہ میں کہ بولاں گا جو تسی سننا چاہتے ہو میں وہی بولاں گا لیکن یاد رکھیا جے شعر تقریر دا نام نہیں شعر اللہ دے قرآن دا نام یہ مصطفیٰ دے فرمان دا نام ہے تو جو فرمائیے حضرات ہر مومن جڑا ہے مصطفیٰ دی خوشی کیونکہ جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اس دن تو ود کے مومن کیونکہ محب دی ایک علامت ہے نا محب جدو محبوب نال پیار کر دے انہوں پوری کائنات وچوں اپنے محبوب ورگا کوئی دوجا نظر نہیں آتا پوری وہ چاہے کوئی بھی ادا ہوئے چاہے وہ ادامہ والو ہوئے چاہے وہ حسن والو ہوئے چاہے جوانی والو ہوئے کوئی بھی پہلو کوئی بھی اینگل ہوئے چاہے وہ سیرت و کردار والو ہوئے محب نو عاشق نو اپنے مشوق ورگا محب نو اپنے محبوب ورگا پوری کائنات وچ کو دوجا نظر نہیں آتا شادی میلاد دی محفل سجائیے انہاں لوگاں انتظام کیتا ہے تسی بیان کر رہے ہو شادی کی فائدہ اے نویں رواج تسی کردے پے ہو رسم و رواج اپنا رہے ہو میں کیا چلیو اے رسم و رواج نہیں بلکہ عقیدہ اہل سنت و جماعت اے نو رسم و رواج نہیں سمجھنا اے رسمہ ہور بتیریاں نے لیکن میلاد منانا رسم نہیں او سانوں تے چائی بڑا چڑھ دے اسی تے محفل سجانے ہیں نبی تے گیت گانے ہیں ذکر خدا کرنی ہیں تے ذکر مصطفیٰ کرنے ہیں اللہ اکبر کبیرہ شاہ جی یہ پھر کنے لکھیا ہے اور یاد رکھیا جی حضرت امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے تے کمال کر چھڑی نا آپ نے قصیدہ بردہ شریف دے اشعار دے اندر نقل کیتا جندہ میں ترجمہ تو سنا دینا وقت قلیل ہے امام شرف الدین بصیری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماندے نے کہ جس طرح عیسیٰ علیہ السلام نو الوہیت جناب رب العالمین یعنی اللہ دا بیٹا کئیاں نے مان لیا خدا مان لیا فرمائے ایک کام نہ کریا جے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے بارے
ہاں ایسا خطرناک غلو مصطفیٰ جان رحمت بارے نہ کریا جے، باقی جویں چاہو جو منہ چاہے مصطفیٰ دی اوویں تعریف کر دے جاؤ۔ یہ امام بصیری رحمت اللہ تعالیٰ نقل فرمایا۔ شاہ جی میلاد دیاں گلاں، میلاد کتھے لکھے ہے؟ ایک کیوں میلاد مناندے ہو؟ میں کہ اسی رب العالمین دی سنت ادا کری دی، اسی انبیاء علیہ السلام دی سنت ادا کری دی، خلفائے راشدین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اولیاء کرام دی سنت ادا کری دی۔ شاہ جی یہ صرف یہی رولا ہی پاندے پے ہو یا کوئی دلیل بھی سانو دینی جے؟ میں کہ مینوں ایک گل تے دسو، کوئی قانون دیاں کتاباں پڑھیاں جے آندے؟ شاہ جی بالکل پڑھی۔ میں کہ جی حرمت واسطے دلیل ہوندی ہے حلت واسطے؟ شاہ جی حرمت واسطے۔ تے میں کہ دلیل تیرا کام میں دینا یا ساڈا کام میں دلیل دینا؟ پھر بھی بات توجہ دینا، پھر بھی میرا بڑا پانی میں پھر بھی تینوں دلیل دے جانا۔ سنی مجمع بیٹھے ہیں، میں سنیاں نو مخاطب ہاں، دوجا اگر کوئی بیلی ساتھی بیٹھے ہے اون دے نال مخاطب نہیں۔ ہاں اگر او میری تقریر سندا پے تے توجہ نال سنے تے گھر جا کے سوچے شاہ جی بیان کی کیتا ہے، میں قرآن تے حدیث تو باہر نہیں جاواں گا، جو قرآن آکھے گا میں او بیان کراں گا، جب مصطفیٰ دا فرمان آکھیا میں او بیان کراں گا۔ اور توجہ فرمائیے گا، شاہ جی رب نے کتے میلاد منایا ہے؟ میں کہ میلاد چوندا کی ہے؟ میلاد ہے کی چیز ہے؟ پہلا تے مینوں دس۔ اندر شاہ جی میلاد تسی ماشاءاللہ محفل سجائیے، سونی سجائیے، لنگر دا انتظام کیتا ہے، شاہ جی تسی ماشاءاللہ ذکر خدا کر رہے ہو، ذکر مصطفیٰ پہ کر دے ہو، حضور دی ذات درود و سلام دے نظرانے پیش کر رہے ہو، مل کے بیٹھے ہو، مل کے کھاندے ہو۔ تو میں کہ مل کے کھانا ثواب ہے؟ اندر جی بالکل ثواب ہے۔ میں کہ کوئی پیڑا کم تے نہیں کر دے، کوئی گالی گلوچ، کوئی فاحش کم؟ شاہ جی بالکل نہیں۔ صوفی صاحب دسو تسی بابا جی اسی کدی گالی گلوچ کیتی ہے محفل دے اندر؟ نہیں نہ کیتی، او بولو صحیح، نہیں کیتی۔ کدی کوئی فاحش کم برا کم نہیں کیتا۔ سنت دے مطابق، شریعت دے مطابق، کوئی ٹول ٹمکا نہیں، کوئی ککھ نہیں۔ اسی شریعت دے مطابق سونے نبی دا میلاد منانے ہیں، سونے نبی دی جس دن آیا ہے اسی اس دن دیاں خوشیاں منانے ہیں، اگے پیچھے سونے نبی دی عظمت بیان کرنے ہیں۔ تی عظمت رب العالمین نے جگہ جگہ قرآن بیان کیتا ہے، قرآن دے وچ جگہ 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 تے رب نے عظمت بیان کیتی سونے نبی دی۔ ہن قرآن کول پوچھئے نالے یا اللہ تو ہی دس، تو سب تو پہلا کس وقت تے کدوں تو جناب سونے نبی دی عظمت بیان کیتی؟ تے فرمایا عالمی ارواح دے وچ میں ساریاں نو کٹھیاں کر لیا۔ یا اللہ کٹھیاں کیتا پھر کیوں ہے؟ فرمایا تے ساریاں دیاں روحاں۔ یا اللہ اچھا سارے؟ فرمایا کافراں دی، مسلماناں دی، سنیاں دیاں، دوجیاں دیاں، ساریاں دیاں روحاں۔ یا اللہ پھر؟ فرمایا میں بیان کیتا۔ یا اللہ کہدا؟ فرمایا الستو بربکم؟ فرمایا تسی سارے سنن والے سو، میں بیان کرنے والا، جویں آج میں بیان پیا کرنا تسی سارے سنن والے ہو۔ اس وقت عالم ارواح وچ تیری بھی روح، حضرت صاحب دی بھی روح، صوفی صاحب دی بھی روح، میری بھی روح، کافراں، مشرکاں، مسلماناں سارے دی روح ہے۔ اوتھے موجود رب بندہ ہے، بیان پیا کردا رب بندہ ہے الستو بربکم؟ او لوگوں میں تہاڈا رب ہے کہ نہیں؟ نبی بھی اوتھے موجود نہیں، رسول بھی موجود نہیں، اوتھے اللہ دے ولی بھی موجود نہیں، کتب ابدال غوث یہ سارے دے سارے صحابہ اوتھے موجود نہیں۔ تے رب بندہ ہے میں کیا تہاڈا رب نہیں؟ اسا سارے جواب دیتا یا اللہ واقعی تو ساڈا رب ہے۔ لو جی یہ جلسہ محفل ختم ہوگی، چند وقت تو بعد، چند عرصے تو بعد محفل پھر سجی۔ ہن رب نے محبوب دیاں گلاں کرنیاں سن، یار دیاں گلاں کرنیاں سن تے بابا جی یاراں نو بلا لیا۔ محبوب دیاں گلاں کرنیاں تے محبوب بندیاں نو بلا لیا۔ جدوں محبوب کٹھے ہو گئے تے رب نے فرمایا انبیاء رسل نو کٹھیاں کیتا، اور رب نے فرمایا رسولو میں تواڈے کول وعدہ لینا۔ یا اللہ کادا وعدہ لینا جی؟ فرمایا میں تانوں دنیا تے بھیجنا ہے۔ یا اللہ پھر؟ فرمایا نبوتاں بھی داں گا، شریعتاں بھی داں گا، رسالتاں، کتاباں، صحیفے، معجزات، کمالات، خصائص، ہر چیز تو نوازاں گا۔ یا اللہ پھر کی ہوے گا؟ فرمایا پھر ثم جاءکم رسول، پھر اے میرا رسول جڑا بیٹھا جی اے آ جاوے گا۔ یا اللہ اکادا پختہ وعدہ لیندے پیو، پھر کی ہوے گا؟ فرمایا مصدق لما معکم، تہاڈیاں تصدیقاں کرے گا، کادیاں؟ نبوتاں دیاں، رسالتاں دیاں، معجزات، خصائص، کمالات دیاں۔ اے جڑے عالمیاں دے سٹوڈنٹ بیٹھے ہو عامہ خاصہ درس نظامی دے، تانوں پتہ ہے اب میں دسنا چاہنا ساڈی جڑی عامہ خاصہ ہوندی ہے نا اب درس نظامی دے اندر، یہ جدوں سنڈاں لبدیاں نے سانوں جناب لاہور جانا پیندا، اوتھوں گورنمنٹ ٹیسٹڈ کردی، سائن کردی، سگنیچر کردی، باقی بندے نے عامہ خاصہ کیتی، عالیہ تے عالمیہ دی سانوں سند چاہ کے جناب اسلام آباد لے جانا پیندا۔ اوتھے جدوں اسی پڑھ جانے ہاں گورنمنٹ اوتھے بھی مہر لاندی ہے۔ فرمایا ایتھے تو موہراں لاندے نے تہاڈیاں نبوتاں تے رسالتاں دے میرا محبوب موہراں لاوے گا۔ میرا نبی اے میرا حبیب موہراں لائے گا۔
یا اللہ ٹھیک ہے یہ مورا لا دے گا سین کر دے گا سگنیچر کر دے گا یا اللہ ساڈے کول کدا پختہ وعدہ لیندے پے ہو رب فرماندا ہے پختہ اے ہوئی وعدہ لینا پیا واں رب العالمین ارشاد فرماندے نے جدوں اے میرا رسول آ جاوے تے پھر لا تؤمنن بہ ولا تنصرن تساں ضرور ضرور ایندے تے ایمان بھی لیانا ہے تے ایندی مدد بھی کرنی ہے اور میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انبیاء دوجے ہوندے نا انبیاء عیسیٰ علیہ السلام بھی ہوندے تے فرمایا اگر اے میرا زمانہ پا لیندے صحابہ تے او میں محمد عربی دا کلمہ پڑھ اسی میلاد دی محفل سجائی دی سونے نبی دی عظمت بیان کری دی تے جے آکھو تے میں ایک حدیث شریف ہون سنائی جاواں اے ساڈا بڑا پن نہیں کہ اسی دلیل پہ دینے عزیزان گرامی توجہ فرما دے جانا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرما دینے انہو کانا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویقوم فیستمشرون یحمدون اللہ ویسلون علیہ الصلاة والسلام فجاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال إلا حضرت عبداللہ ابن عباس فرما دینے اسی صحابہ کرام بیٹھی ہوئی ہیں میں اپنے گھر دی اندر محفل میلاد مصطفیٰ سجائی ہوئی ہے پڑھو کتاب التنویر فی مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حدیث موجود نہ ہوئے تھے میں حاضر ہوں میں حدیث بخاندہ ذمہ دار ہوں میں عبارت پہ پڑھنا ہوں سنیوں اگر شعر پڑھیا جاوے بے شک سبحان اللہ یا کھو یا نہ یا کھو لیکن جدو اللہ دا قرآن پڑھیا جاوے یا نبی دا فرمان پڑھیا جاوے تے پھر بولو پھر سبحان اللہ ضروری ہو جاندی ہے سبحان اللہ آکھیا کرو میں حدیث مبارک فرماندنی انہا یحدث ذات یوم فی بیتہ وقائی ولادته صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ویقوم فیستمشرون یحمدون اللہ ویسلون علیہ الصلاة والسلام فجاء النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قالت حلت لکم شفاتی جا کے نعرہ تکبیر نعرہ رسال نعرہ حیدری سرکار کی آمد سرکار کی آمد سرکار کی آمد حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے گھر دی اندر مسیح جناب صحابہ بیٹھی ہوئی ہیں تیری بڑی مہربانی ہے جو تھوڑی جی میرے تے محنت کریں خدا دا نہ ہی اللہ تینوں سلامت رکھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے گھر وچ بیٹھے ہوئے ہیں صحابہ بیٹھے ہوئے نے اے اوہی دن فرماندے نے فی بیتہ وقائی ولادتہ جس دن سونا نبی دنیا تے آجا اسی اس دن حضور دی ولادت دا تذکرہ پہ کرنے ہیں فرماندے نے تذکرہ کردیاں فرماندے نے حضور دی عظمت حضور دا میلاد پڑھدیاں ولادت دے تذکرے کردیاں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے جڑا مجمع بیٹھا سی تے کی ہو رہا مجمع جدو ذکر سن لے ذکر مصطفیٰ سن لے نے تے فرماندے نے وَيَقُومَ فَيَسْتَبْشِرُونَ او جدو قوم ذکر مصطفیٰ سن دیئے مصطفیٰ دا میلاد سن کے خوش ہون دیئے
حضور دی ولادت دا تذکرہ سن کے خوش ہوندی ہے چہرے تے مسکراہٹ آ جاندی ہے فرماندے نے اسی کردے کی پے ہاں یحمدون اللہ و یصلون علیہ الصلوۃ والسلام اسی جناب اللہ دی حمد بیان پہ کر دیاں اسی جناب رسول اللہ دی ذات درود و سلام دے نذرانے پیش پہ کرنے ہیں فرماندے نے پھر ہوندا کیے فجا النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پھر میرے نبی آ جاندے نے کہ نبی پاک صحابہ نو ویکھ کے فرما دے نے صحابہ کی پہ کرتے ہو یا رسول اللہ تہاڈا میلاد بیان پہ کرنے ہو تہاڈی ولادت دا تذکرہ پہ کرنے ہو میرے نبی پاک نے سن کے اگوں جڑے لفظ بولے اے قیامت تک یاد رکھیا جے مسلمان بھائیو کی بولے نے اج تساں بانیاں نے محفل نے انتظامیہ مسجد نے جڑے دوروں نزدیک تو آئے ہو محفل سنن واسطے اسی طریقے نال جناب جس طریقے نال عبداللہ ابن عباس نے محفل سجائی ہوئی ہے انہاں نے لنگر دا انتظام کیتا لوگاں نو جمع کیتا میرے نبی نے فرمایا صحابہ سن لو جڑا میرا ذکر کیتا جے فرمایا ذکر کرن دی وجہ نال لکم شفاعتی میری شفاعت تواڈے تے حلال ہو گئی ہے میری شفاعت تواڈے تے ہے کہ ساڈا تے عقیدہ اسی دے نال الحمدللہ رب دی سنت ادا کردے آیا نبی دی محفل میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجانے اسی تے جناب صحابہ کرام دی سنت تے عمل کری دے اہل بیت طہار دی سنت تے عمل کردے آیا محفل پاک دا انتظام کری دے کہ تائیوں تے سننی گلی گلی نگری نگری وادی وادی کوچا کوچا بستی بستی قرار کر دے کہ گج وج کے اظہار کر دے آن لے تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا رسول اللہ تیرا کھاواں میں تیرے گیت گاواں یا تیرا کھاواں تیرا کھاواں تیرا 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 کھاواں یا گیت گاواں نہیں سنیو ایند نہیں پڑھنا رب منافقوں پسند نہیں کردا رب آندا جدو تو جوان ہے میں نبی دا غلام ہاں پھر سیدھی طرح تے بازو کھڑا کر کے سینے دا ٹل لا کے آکھو اسی نبی دے غلام ہاں جن دے بازو اندر بیماری ہے بازو تھلے رکھ لے جن دے بازو اندر میرے نبی دے لنگر دی طاقت ہے جڑا حضور دا لنگر کھا کھا کے پلے ہے بابا دے بلندے آ کے بازو کھڑا کر کے تیرا کھاواں میں تیرے کوئی گل نہیں جن دے بازو اندر بیماری ہے بے شک بازو نو تھلے رکھے جن دے بازو وچ میرے نبی دی عشق دی طاقت ہے بازو کھڑا کر کے ایک دفعہ آ کے تیرا کھاواں میں تیرے گاواں یا رسول اللہ تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں میلاد مناواں تیرا میلاد میں کیوں نہ مناواں اگر آکھو تے ایک حدیث اور سنائی جاواں
حضرت عبداللہ ابن عباس وہ بھی میں انہاں دی پھر روایت بیان کروں اگے بھی حضرت عبداللہ ابن عباس تو پھر حضرت عبداللہ ابن عباس حدیث موجود نہ ہوئے میں تو لنگدا رہنا مینوں جناب علی یا تسی حافظ آباد آ جاؤ جتھے بھی مینوں ٹکرو مینوں بد لیا جے حدیث میں نہ وکھاواں آکھے شاہ جی تساں گل کر کے گئے سو ممبر رسول تے بیٹھ کے تے گل تسی جھوٹی کیتی ہے حدیث وکھانا میں چور چوری کرے تے ہاتھ کٹو اگر خطیب ممبر رسول تے بیٹھ کے جھوٹ بولے زبان کٹی جائے توجہ فرماؤ حدیث موجود نہ ہوئے تے میں حاضر ہاں پڑھو مشکات المصابی درس نامی دے اندر کتاب ہے مشکات المصابی حدیث پاک دی معتبر ترین کتاب اور اس تو علاوہ دارمی شریف دے اندر حدیث پاک موجود ہے اس تو علاوہ ترمذی شریف سیاستہ دے اندر حدیث پاک موجود ہے اور حضرت عبداللہ ابن عباس کوئی عام راوی نہیں بزرگو یہ راوی وہ نے جنہیں سب تو پہلا قرآن پاک دی تفسیر کیتی ہوئی ہے یہ اور راوی نے جڑے میرے سرکار دے چاچا زاد ویر نے یہ اہل بیت طہار دے وچوں نے عبداللہ ابن عباس راوی کوئی عام تے راوی نہیں نا قوی راوی کسی اور راوی دا نام لیندا تے تم ہی آ لیندا چلو جی شاہ جی انہاں روایت بیان کیتی ہے راوی جڑا نا ضعیف راوی نے اے راوی بھی جڑا نا بھائی قوی راوی ہے قوی سمجھ آ رہی ہے انہاں دی روایت دے اندر شک و شبہ دی گنجائش توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ ابن عباس کی فرماندے نے اسی میلاد دے وچ کی بیان کر رہی مصطفیٰ دی عظمت بیان کری دی ہے ایتھے بھی ہن مصطفیٰ جان رحمت نے خود اپنا میلاد بیان کیتا اپنی شانہ بیان کیتیاں حدیث پاک دے اندر آپ کی فرما رہے ہیں توجہ فرماؤ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قبلہ توجہ فرمائیے گا حدیث بڑی سنن والی ترمذی دارمی مشکات المصابی اور دیگر احادیث سے کتب دے اندر حدیث پاک موجود ہے لیکن اے تین معتبر ترین میں کتاباں دے حوالے دے کے جا رہے ہیں توجہ فرماؤ حضرات کی لکھیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے قال جلس الناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون قال بعضهم ان الله اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر موسى كلمه تكليما وقال اخر فعيسى كلمته وروح وقال اخر ادم اصطفاه الله کی ہویا فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قد سمعت كلامكم واجبكم ان ابراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نجي الله وهو كذلك وعيسى كلمته وروح وهو كذلك وادم اصطفاه الله وهو كذلك الا آنا حبیب اللہ آنا حبیب اللہ آنا حبیب اللہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ بیٹھے حضرت عبداللہ ابن عباس فرماندے نے گل سنن والی سنیو داد تہاڈی بے شک گھٹ ہے گل بڑی وڈی ہے عبداللہ ابن عباس فرماندے نے صحابہ کرام دے جننے بھی صحابی بیٹھے ہیں نبی دے عاشق بیٹھے ہیں تے مصطفیٰ جان رحمت دے غلام بیٹھے ہیں تے وچوں ایک بولیا آندا یار حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کنی شان چوکھی ہے کہ انہوں نے ویکھو نا اللہ پاک نے ابراہیم نو خلیل اللہ بنایا ہے حدیث پاک موجود ہے انداز میرا اپنا ہے دوجا آندا ہے نہیں جی نہیں ویکھو آدم علیہ السلام دی بڑی شان چوکھی نے وہ نے جڑے صفی اللہ نے اللہ دے چنے ہوئے پیغمبر نے اللہ دے نائب نے خلیفہ نے جناب آدم علیہ السلام دی شان چوکھی ایک آندا نہیں وہ یار عیسیٰ علیہ السلام دی شان چوکھی ہے عیسیٰ رب دی کلمہ نے رب دی روح نے انہاں دی شان چوکھی ہے وہ ایک بولیا وہ آندے جی نہیں موسیٰ علیہ السلام دی شان چوکی ہے وہ رب نال 40 راتاں عبادتاں کر کے تے جا کے جناب علی کوہ طور تے جا کے رب نال ہم کلام ہوندے سن کلیم اللہ نے نجی اللہ نے انہاں دی شان چوکی کوئی آندا ذبیح اللہ دی شان چوکی ہے میرے نبی پاک فخرج علیہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی پاک نکلے صحابہ چ آ گئے ہن توجہ فرماؤ جویں صحابہ چ آئے تے سونے نبی نے فرمایا قالا قد سمعت کلامکم واعجبکم ان ابراہیم خلیل اللہ وہو کذالک اے صحابہ بے شک ساریاں تہاڈیاں گلاں سن لیاں نے فرمایا کہ عجیب گلاں پہ کر دیو ابراہیم دی شان ہے او خلیل اللہ نے رب دی یار نے بڑیاں شاناں نے اسی طرح جو میں آندے پیو سچ بول دے پیو فرمایا آدم ہی بڑیاں شاناں لے او رب دا نائب صفی اللہ نے چنے ہوئے پیغمبر نے جناب موسیٰ دی بھی بڑی شان ہے کلیم اللہ نے تے فرمایا کہ جناب اسماعیل دی دیگر سارے انبیاء محترم نے سارے نبیاں دی شان ہے لیکن صحابہ الا خبردار 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 آنا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب بن کے آیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری اللہ اکبر کبیرہ آنا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب بن کے آیا ہوں میرے حال تک کیا جدرا فرماندے نے آنا حبیب اللہ میں اللہ دا حبیب بن کے آیا تھا کہ میرے پتہ نبی کی فرماندے نے ولا فخرا او دنیا لیو صحابہ اور سارے لوگوں سن لو
مینوں اللہ نے انیاں شاناں دتیاں نا، اپنا یار بنایا، اپنا حبیب بنایا ہے، تو تانوں پتہ ہے کہ جڑا محب ہوندا ہے انہوں اپنے محبوب ورگا کوئی دوجا گل میں اتنے لے رہا ہوں، محب نو اپنے محبوب ورگا کوئی نہیں، یہ تے او نبی جی نو پوچھ پوچھ کے سونے نے بنایا، پوچھ 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 کے بنایا، کملی والے نو اتنا پوچھ، اے ویکھو فرمایا سونیا تیرا میں بدوہا دا چہرہ بنانا، واللیل دیاں زلفاں بنانا، حامیم دے کنڈل بنانا، یاسین دے سر آواز آندی بالکل ٹھیک ہے، اے بنا دو ید اللہ دے ہاتھ بنا دو، وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا دی زبان بنا دو۔ اچھا میں ایک گل کرنا، ملا آندا جی دیکھو نبی ساڈے جیسا، نبی بھی بشر اسی بھی بشر، دیکھو جی وہ بھی انسان نہیں اسی بھی انسان ہاں، پھر ساڈے فرق کتے ہے ہی نہ رہا، دیکھو جی بس نبی نہیں ہو تے یہی رولا ہے اور کوئی نہیں جی وہ بول رہا ہے۔ میں کہ جی گل سنو میری بھی سن لو، میں کہتے جی شاہ جی، میں کہ تو آنا ہے کہ نبی ساڈے جیسا، تے میں نبی وہ نے جنہوں نے اللہ نے پوچھ پوچھ کے بنایا، تے ہلے ویکھ ہلے ایک بندہ قبلہ میرے سامنے نے، اگر میں اس سے سامنے ہون گے تو میں گفتگو کروں گا، گل سمجھن والی ہے، بزرگ بیٹھے ہو، نوجوان بیٹھے ہو، توجہ نہ سنیا جے، اے بیٹھے نے صوفی صاحب، علامہ صاحب بیٹھے نے، نقیب محفل بیٹھے نے، اگر یہ میرے سامنے تو میں گفتگو کراں گا، تسی جناب محترم قبلہ تسی میرے سامنے تو میں گفتگو کراں گا، اگر سامنے نہیں ہو غائب ہو جاؤ گے تو میں تواڈے نال گفتگو نہیں کر سکدا، میں تواڈے نال گل بات نہیں کر سکدا، ہلے تسی ایتھے ہے ہی نہیں تو میں کیویں تواڈے نال گفتگو کراں گا۔ او یار اپنے ورگا تو نبی نو آنا ہے، او نبی تے ایسا نبی ہے جڑا ہلے پیدا بھی نہیں ہویا تے رب گلاں پہ کردا ہے، اور رب پیدا بھی نہیں ہویا، او نعوذ باللہ نقل کفر نواشد معاذ اللہ، ہلے سونا نبی پیدا بھی نہیں ہویا، ہاں سونا نبی پیدا بھی نہیں ہویا، تے او رب نے ہلے پیدا بھی نہیں کیتا، ہلے پوچھ 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 کے رب بنائی جا رہا ہے۔ تے میں کہ ملا پھر اندے تو معلوم ہویا تیری عقل چھوٹی ہے، او نبی بہت وڈا ہے، نہ تیریاں عقلاں وچ نبی آ سکدا ہے تے نہ تیریاں عقلاں وچ رب العالمین آ سکدا۔ حضور فرمایا انا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب ہاں، مینوں بڑیاں اللہ نے شاناں دتیاں نے، انج کہہ لو میں ان دا ترجمہ ایک شاعر دی زبانی کر لینا، بہت خوب بیان اس کیتا، اور یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، اے جناب صحابہ بول دے ہوں گے جدو میرے نبی نے دسیا، صحابہ سن لو، اللہ نے آدم نو نشانہ دتیاں نے، اللہ نے انہاں نو معجزات دتے نے، ابراہیم نو نشانہ دتیاں نے، اسماعیل نو نشانہ دتیاں نے، جناب حضرت موسیٰ تے عیسیٰ نو نشانہ دتیاں نے، لیکن یاد رکھیا دے آنا حبیب اللہ، میں اللہ دا حبیب بن کے آیا، کہ صحابہ بھی یہ آندے ہونگے میرا ایمان آن لے، میرا ذوق آن لے، وہی آندے ہونگے، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، سرور انبیاء تیری کیا بات ہے، رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے، شیر بالکل شان مل کیا کو، رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، رحمت تو جہاں ایک تیری ذات ہے، اے حبیب خدا تیری
اور حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا روز محشر کہے گی اینو میرے نہ دشمنی جے مالے حفظاں پاتی اینو رنگڑی بہایا تیری اور مل کے پڑھو نا اے حبیب خدا تیری کیا بات ہے رحمت دو جہاں ایک تیری ذات ہے حضرت آمنہ کے دلارے نبی غمزدہ امتیوں کے سہارے نبی روز محشر کہے گی یہ خلق خدا جڑا آج ایتھے بولدا پیاوے اور روز محشر نو بھی بولے گا روز محشر کہے گی یہ خلق خدا کشا تیری کیا بات ہے سب کے مشکل کشا تیری کیا بات ہے رحمتیں دو جہاں اللہ اکبر کبیرہ فرمایا ولا فخرا میں کوئی فخر نہیں کردا مینوں کوئی تکبر نہیں کوئی مان نہیں اللہ دا حبیب بن کے آیا تے بیلیا نوجواناں اسی تھوڑے جے کپڑے سونے پا لیے جتی سونی پا لیے تے ساڈی جناب دی ٹوری چینج ہو جاندی او نبی نبیاں دا سردار جن دی صدقے پوری کائنات تخلیق اللہ نے کیتی او نبی فرماندا ولا فخر مینوں کوئی فخر نہیں ہے اور سونے نبی نے فرمایا اور یاد رکھیا جی تکبر فخر مان نہ رب نو پسند ہے تے نہ سونے نبی نو پسند ہے اگے سونے نبی نے فرمایا اپنی شان اپی بیان پہ کر دیں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا آنا حامل اللواء الحمد یوم القیامت تحتہ آدم فمن دونہ ولا فخر سونے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا روز محشر دا فرمایا اللہ دی حمد دا جھنڈا رب دی حمد دا جھنڈا میرے ہاتھ وچ ہوئے گا میرے ہاتھ وچ تے فرمایا انیاں شاناں دا مالک ہاں فرمایا سارے نبی اس جھنڈے دے سائے تے لگ لو لیکن ولا فخر مینوں کوئی فخر نہیں جائے گا کوئی فخر نہیں اگے سونے نبی فرماندے نے وانا اول شافین و اول مشفعین یوم القیامہ حدیث موجود نہ ہوئے تے میں حاضر ہوں میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا قیامت والے دن میں محمد سب تو پہلا شفاعت کراں گا سب تو پہلا میری ہی سفارش قبول کیتی جاوے تے سونے نبی دے غلام بیٹھے ہو تے سونے نبی دا ذکر پہ کرنے ہیں تے سونے نبی علیہ السلام دا فرمانی علی شان ہے نا تے فرمایا اور پھر دیکھو اسی سونے نبی دا کھانے تے گیت بھی تے سونے نبی دی گانے تے بندہ ایتھے ویکھو ایک بندہ جناب علی او اپنے باپ پیو دادے دا ذکر ہوندا نا تے بڑا ماننا اونوں خوش ہوندا ہے اونوں چاہ چڑھ جاندے نے یار میرے پیو دادے دا ذکر ہوندا پیا یقین کرو جدوں ساڈے تسی نانے دا ذکر کردے ہو اپنے نبی دا ذکر کردے ہو تو ساڈے کلیجیاں نوں ٹھنڈ پے جاندی اے میلاد نہیں تے ہور کی اسی میلاد چ کوئی گالی گلوچ کوئی فاحش کام نہیں او بولو صحیح کدی بھی نہیں نہ کیتا کوئی شریعت دے خلاف کام نہیں کیتا اسی بھئی ایتھے ذکر مصطفیٰ سجنا کرنے ہاں تے ذکر خدا کرنے ہاں جے یہی کرنا شرک و بدعت تے پھر انا للہ و انا الیہ راجعون اللہ اکبر کبیر سارے نبیاں شانہ لے سونے نبی نے اپنا خود میلاد بیان کر دیتا اور احادیث بہت ہی زیادہ نہیں لیکن ایک اور حدیث پاک ہے اور یاد رکھیا جی اتنی شان میرے نبی علیہ السلام دی حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ عنہ آپ ارشاد فرماندے نے سونے نبی نے فرمایا ابراہیم نے خواب دیکھا اور خواب دے اندر جنت نو ویکھیا تے جنت دی وسعت جنت جتنی وسیع فرماندے نے زمین و آسمان دی وسعت دے برابر جنت نو پایا
ابراہیم علیہ السلام بارگاہ ربوبیت چ عرض کردے نے یا اللہ یہ مقام کندے واسطے، یہ جگہ کندے واسطے، یہ ملکیت کندی ہے؟ فرمایا اعدت لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم و امتہ، میں اے مصطفیٰ جانے رحمت لی تیار کیتی ہے تے محمد ہی امت لی تیار کیتی ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اے میرے سونے سارے نبیاں شان والے، ایک نبی دی بھی بے ادبی کرو گے ایمان تو خارج ہو جاؤ، کفر کر بو گے، کافر ہو جاؤ گے۔ ایک نبی دی بھی بے ادبی کی تھی، سارے نبی عزت والے نے، محترم نے، لیکن یاد رکھیا جی آمنہ دے لال دا وکھری مقام ہے۔ ہن تھوڑا جا میلاد بیان کر لیا۔ آؤ عزیزان گرامی توجہ فرما دے جانا، اور میں میلاد شریف بیان کرن لگا ہوں۔ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماندیاں نے جدوں میرا لال میرے شکم پاک وچ آ جاتا ہے، میں کوئی بوجھ محسوس نہیں کرتی، میں تکلیف محسوس نہیں کرتی۔ سیدہ کی محسوس کر دیاں وہ فرماؤندیاں نے میں اپنے جو مٹھی مٹھی بینی بینی خوشبو محسوس کرنی، میں اپنے جو سونی سونی خوشبو محسوس کرنی ہوں۔ سیدہ فرماؤندیاں نے میرے کو بابا عبدالمطلب آ جاندے نے کہ آگے فرماؤندے نے نہیں سیدہ منوں تے ایویں لگدا ہے جویں تینوں میرے لال دی دنیا تو جان دا کوئی کم نہیں، کوئی افسوس نہیں، کیونکہ عرب دا رواج ایسی جدو جناب شوہر دنیا تو ٹر جاوے تو عورت خوشبو نہیں لاندی، عطر وغیرہ نہیں لاندی۔ کہ عبدالمطلب حاضر ہوندے نے تے فرماؤندے نے نہیں آمنہ منوں تے ایویں لگدا ہے جویں میرے پتر دے جان دا تینوں کوئی کم ہی نہیں، کوئی افسوس ہی نہیں۔ سیدہ عرض کر دیاں نے نانا بابا جان اے گل نہیں، والذی نفسی بیدہ، منوں اس ذات دی قسم ہے جندہ قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، میری جان ہے، منوں افسوس نہیں ہوئے گا تے کنوں نہیں ہوئے گا۔ فرماؤندیاں نے میرے تے سر تاج من نے، میرے تے جناب سر دا تاج نے، سب تو زیادہ منوں افسوس ہے، لیکن خدا دی قسم ہے، منوں اس رب دی قسم ہے جندہ قبضہ قدرت وچ میری جان ہے، جدوں دا میرا لال میرے شکم پاک وچ آ گیا ہے، میرے چوابی خوشبوواں دے ہلے آندے، میرے جوابی خوشبوواں دے ہلے آندے نے۔ سیدہ فرماؤندیاں نے میں سیلیاں دے نال کنویں تو پانی بھرن واسطے جانی ہوں، عجیب و غریب مناظر دا سامنا کرنی ہوں۔ سیدہ کی ویندیاں وہ فرماؤندیاں نے میں تکنیاں میریاں سیلیاں نو کنویں تو پانی بھرن واسطے رسی تے ڈول دا انتظام کرنا پین لے، لیکن میں جدو کنویں دے قریب جانی ہاں پانی خود بخود اتے آ جان لے کہ آگے میرے قدماں نو چھوڑ لے، میرا ایتھے ایمان آن لے، میرا ذوق آن لے۔ میں یہ گل کر دانا میں نہ سیدہ اس پانی نے بھی پتا ہے تیری گودی وچ نبیاں دا سردار آمن والا ہے، پانی چھلا مار مار کے ایویں تیرے قدماں چ نہیں آن لا، او جان لائے ان نبیاں دے سردار دی ماں میں او تو آڈا قدم بوسی کرن واسطے آن لا۔ ٹھیک ہے کہ آمنہ سیدہ طیبہ طاہرہ بی بی آمنہ فرماؤندیاں نے کہ جدوں میں پانی بھر کے واپس جانی ہاں پھر عجیب و غریب مناظر دا سامنا کرنا پیندا ہے۔ سیدہ کی ویندیاں وہ فرماؤندیاں نے شجر و حجر منو جناب چھوٹے چھوٹے پرندے بھی آگے جھک جھک سلامیاں پیش کر دینے، منو پتھر بھی تے درخت بھی منو سلامیاں پیش کر دینے، چھوٹے چھوٹے بالکل چھوٹے چھوٹے پرندے آگے اپنی زبان وچ بلبلان دینے۔ میں یہ آنا کہ او جو بھی جاندے ہونگے لیکن ساڈا روک آن لے او پرندے بھی بول دے ہونگے فلک کے نظارو زمین کی بہارو، فلک کے نظارو زمین کی بہارو، سبھی خوشیاں مناؤ حضور آگے ہیں ہزار
ضرور آگے ہیں ضرور آگے ہیں حضور آگے ہیں ضرور تسی محبت نال پڑھو ساؤنڈ والا تے ساؤنڈ چلاندا پہ لیکن تسی محبت نال پڑھو فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں فلک کے نظاروں زمین کی بہاروں شبیت مناؤ حضور آگے ہیں ارے بادشاہ ہو ارے کجی کلاؤ ارے بادشاہ ہو ارے کجی کلاؤ نظریں جھکاؤ حضور آگے ہیں حضور آگے ہیں ضرور آگے ہیں حضور آگے اگے سیدہ فرماؤندیاں نے میں تو پانی لے کے گھر جانیاں فرماؤندیاں نے پھر وقت بیتا جا رہا وے دن گزر دے جا رہے نے سیدہ کی محسوس کر دیاں وہ فرماؤندیاں نے ایک رات جدو میرا لال دنیا تے آمن والا ہے پچھلی رات دا ویلا ہے یہ تو رات گزر دی جا رہی ہے صبح دا ستارہ نمودار ہومن والا ہے فرماؤندیاں نے کہ میرا لال دنیا تے آمن والا ہے چار لمے لمے قد والیاں میرے کو عورتاں آ جاندیاں نے میں ویکھ کے پریشان ہو جانیاں حیران ہو جانیاں آنی آن والیو میں تانوں ایتھے کدی نہیں ویکھیا میں تے اپنے محلے دے بلکہ شہر پورے دے اندر میں تانوں نہیں تکیا تسی کتھوں آئیاں ہو مینوں انج لگدا ہے جویں تسی اپنے مناف دیاں عورتاں ہو جدوں یہ گل کیتی تے اگے ایک ود کے سیدہ فرماؤندیاں نے مینوں آندی ہے سیدہ میں آدم دی بیوی حوا ماں اے یاسیائی اے سارائی اے جناب مریمی اسی سارے تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آیاں اسی سارے تیرے لال دیاں تائیاں بن کے آیاں فرماؤندیاں نے او ویلا یا جاندا ہے ویلا یا جاندا ہے ویلا یا گیا ہن تو جو فرمائیے گا ایتھے تواڈے پنڈ دے اندر بھی اس دے اندر بھی کئی ایسے بزرگ مسجد دے بیٹھے ہونے نے نوجوان ساتھی بھی بزرگ بھی مسجد دے اندر جدو واپس جان لگن گے جان گے نا مسجد دی دیوار نو چم دے اور پھر ہاتھ لا کے تے چم کے اکھاں نال بھی آندے اتنی چاہت اتنی محبت ہے اور پھر ایتھے کئی بزرگ ایسے بیٹھے ہیں کوئی بچہ صبح سرگی ٹائم کوئی بھڑا جا کام کرے نا کوئی پیو دے آکھے نہ لگے ماں باپ دے تے پیو آندا ہے اوئے نور پیر دا ویلا ہے چپ کر پیڑا نہ سوچ جی ایتھے تو پیڑا سوچیا تو پورا دن ہی پیڑا تیرا گزرنا ہے وہ آندا نور پیر دا ویلا ہے اے دو نور پیر دا ویلا آندا پیا ہے میں کہا بیلیا سجنا سنی تے ہووے جڑا نور پیر دے ویلے دی انی عزت کردا ہے تے اس نبی دی کنی کو عزت کردا ہوئے گا سمجھ آئی میری گل دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جدو دنیا تے آئے نے سیدہ فرماؤندیاں نے میرے بطن تے تھوڑی جی مینوں جناب علی گھبراہٹ اور میرے دل تے تھوڑی جی مینوں گھبراہٹ محسوس ہوندی ہے تھوڑی جی تکلیف جی فرماؤندیاں نے اچانک اگے ایک ودی ہے مینوں شربت دا پیالہ پیش کر دیے مینوں آندیاں نے نی سیدہ اے شربت نوش کر لو سیدہ شربت پی لو جدوں میں شربت پینی ہوں فرماؤندیاں نے شہد نال بھی زیادہ میٹھا شربت فرماؤندیاں نے پی لینی ہوں دل دی گھبراہٹ دور ہو جاندی ہے پھر میں کی تکنی ہوں فخرج منی نور 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 نور
فرماؤندیاں نے میرے وچ ایک نور خارج ہو جان لے جدوں میں نور نو وینیاں مشرق بھی روشن مغرب بھی روشن فرماؤندیاں نے جگہ جگہ سویرا ہو جان لے میں کہ سیدہ کیوں نہ سویرا ہون لے کیونکہ کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائبی اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا حضرت عبدالمطلب فرماؤندے نے میں اے جس ٹائم نبی دنیا تے حاضر ہوئے دنیا تے تشریف لے کے آئے نے میں بیت اللہ دا طواف پیا کرنا وا فرماؤندے نے بیت اللہ دا طواف کر دیاں بیت اللہ دا طواف کر دیاں میں اچانک وینا بیت اللہ ساڈے گھر ول جھک جان لے جھک کے سلامی پیش کر دے آواز آندی ہے جن دا ترجمہ اے ہوئی ہے نی سیدہ تینوں مبارک ہووے تیری گودی وچ اللہ دا حبیب آ گیا تیری گودی وچ اللہ دا یار آ گئے سیدہ تین مبارک ہوئے سیدہ فرماؤندیاں نے میں اپنے لال نو تکنی پیاں جناب چہرہ اتنا نور والا ہے فرماؤندیاں نے انج نور دیاں لہٹاں پیاں نکل دیاں نے فرماؤندیاں نے جتے نظر مار رہی ہوں مینوں نور ہی نور چانن ہی چانن نظر آن لے فرماؤندیاں نے اچانک مینوں غیب چو آواز آندی ہے جناب غیب چو آواز آندی ہے پڑھو سیرت دیاں کتاباں فرماؤندیاں نے اچانک جدوں میں آواز سننی ہوں تے کی محسوس کرنی ہے تے کی سننی ہے فرماؤندیاں نے آواز آندی ہے کہ سیدہ تنا واسطے جس کمرے چ تیرا لال ہے اس کمرے دے دروازے نو بند کر دے او دی وجہ یہ وے ستاں یا سماناں دے فرشتے تیرے لال دے چہرے دی زیارت کرن واسطے اوندے ہر طرف روشنی روشنی کملی والا آ گیا تھا سویرا کملی والا 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 کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا آخری شعر ذرا محبت میں پڑھو تقریر میں ختم کرن لگا ہوں ایک دفعہ سینے دا تل لا کے ایک دفعہ بازو کھڑا کر کے لازمی شعر پڑھو نور ازلی چمکیا غائب اندھیرا ہو گیا کملی والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا تیری نسل پاک میں ہے بچہ نور کا تو ہے اہنے نوری تیرا تو ہے اہنے نوری تیرا سب گرانا میں قرآن پڑھیا حدیث پڑھی تے سیرت دی پھر کتاب پڑھی اے ہوئی ہی میلاد ہے جڑا قرآن دے اندر لکھے ہے تے سونے نبی دے فرمان دے اندر لکھے ہے سونے نبی علیہ السلام دا ایک فرمانی علی شان ہے فرمائے جڑا اے عمل کرے گا حضرت ابو بکر صدیق دا بھی فرمان سن لو حضرت ابو بکر صدیق فرمان نے کہ جڑا بندہ میلاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے 1 روپیہ بھی محفل تے خرچ کرے 1 درہم بھی تے فرماندے نے میں ابو بکر آنا او جنت وچ ابو بکر دا ساتھی ہوئے گا جنت وچ ابو بکر دا یار ہوئے گا قربان جائیے کہ صحابہ اے آندے پین اسی تے بھائی کلمہ پڑھیا تے منن والے فوراً مان لیا لیکن گل یاد رکھیا جے بیلیو گل تے میں تانوں سنا دیتی ہے ایندا اے مطلب نہیں محفل کرا لی تے پکے جنتی تے نماز روزے چھٹی ٹھیک ہے
جڑی گل کرنی چاہیے وہ میں کر رہا محفل کرا لی یہ مطلب نہیں اسی پکے جنتی ہون جنت چ ڈائریکٹ اساں وڑ جانا نا جے بے عملی کرو گے وعدہ گھاٹا ہے تو پھر پترو سزا بھی لگنی بچے بیٹھے ہو نوجوان بیٹھے ہو بزرگ بھی تشریف فرماؤ یہ بار بار اللہ نے قرآن دے اندر فرمایا واقعی الصلاۃ نماز قائم کرو ہاں عشق مصطفیٰ سانو حضور دی حدیث ہے فرمایا جن دے سینے وچ ذرہ برابر بھی ایمان ہے ایک رائی دے دانے دے برابر ہی فرمایا جن دے سینے چ ایمان ہے جن دے دل چ ایمان ہے فرمایا محمد ان دی کل قیامت والے دن شفاعت کراں اور فرمایا جڑا میرے میں محمد دی ذات تے درود پڑھدا ہے فرمایا سب تو زیادہ وہ بندہ قریب قیامت والے دن میرے ہوے گا لیکن گل یاد رکھے جی اسی اگر یہ کام چھڑ دیتے تو پھر ہن اسی ماشاءاللہ محفل پاک سجائی بڑی سونی ہوئی تسی ذکر مصطفیٰ سنیا اور میں قرآن و حدیث بیان کیتا پھر سیرت دیاں کتاباں دے اندر جو لکھیا بیان کیتا کچھ حافظ آبادی جو اشعار بھی پڑھے قبلہ حضور خطیب الاسلام بزرگاں دی آپ نے جو سبق آپ نے تانوں بھی سکھایا اور سانوں بھی سکھایا اسی اون تے عمل کردے ہویا الحمدللہ ایتھے آئے تے اللہ کریم ساڈا اے رل مل جل کے بہنا اپنی بارگاہ چ شرف قبولیت عطا